اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم پچھلے برنامے میں حدیث نمبر 771 بیان کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آج انشاءاللہ 772 نمبر حدیث پاک پر کلام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت جریج کہتے ہیں مجھے عطا نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہر وہ نماز جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، بس جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا، ہم اس میں تم کو قرآن سناتے ہیں، اور جس نماز میں آپ نے ہمارے سامنے آہستہ قرآن پڑھا، ہم اس نماز میں تمہارے سامنے آہستہ قرآن پڑھتے ہیں، اور اگر تم نماز میں سورہ فاتحہ سے زیادہ قراءت نہ کرو تو تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر تم اس سے زیادہ کرو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو لوگ آپ کے پاس جیسے تابعین ہیں وہ آپ کے پاس آتے تھے اور مسائل وغیرہ معلوم کرتے تھے، حدیثیں سنتے تھے۔ تو یہ ہماری عوام بھی اس طریقے سے بعض وقت کرتی ہے کہ بھئی جہری نمازوں میں ہم جہر کیوں کرتے ہیں اور سری نمازوں میں سر کیوں کرتے ہیں۔ تو اس کی مختلف قسم کی تعداد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بعض اوقات یوں بھی جیسے روایات میں آیا ہے کہ دن کی نمازوں میں چونکہ کفار جاگے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ قرات فرمائی، اور فجر میں وہ سو رہے ہوتے تھے، مغرب میں اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، عشاء کے اندر وہ اپنے لگے ہوتے تھے محاف وغیرہ کے اندر، اور ان کا کوئی خدشہ نہیں تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرات فرمائی۔ تو یہ تعویلات بھی ہیں، لیکن صحیح بات اور اصول پر بنا لیجئے کہ جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم بھی کریں گے، جو نہیں کیا ہم وہ نہیں کریں، یعنی جو کیا وہ ہم کریں گے بشرطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ ہو، اور جو آپ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ یعنی یہ عبادات کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عبادات میں آپ نے معاملات نہیں کیے ہیں، جن چیزوں کو رکن وغیرہ نہیں بنایا ہے، ہم عبادت میں وہ زیادتی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام عبادات کی معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہو چکی ہے۔ لہذا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عمل نہیں کیا عبادات سے ہٹ کر تو ہم وہ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے بریانی نہیں کھائی تو ہم بریانی نہیں کر سکتے، آپ نے پیزا تناول نہیں فرمایا تو ہم پیزا نہیں کھا سکتے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہوتا ہے عبادات میں، ہاں جو چونکہ عبادات کی معرفت، عبادات کی پہچان کروانا، عبادات کے اندر ارکان وغیرہ کی لیمیٹیشنز قائم کرنا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی ذمہ داری تھی، لہذا اس میں ہم کمی بیشی نہیں کریں گے، جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی وہ ہم کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر امور ہیں، جیسے ہزار دنیاوی معاملات آپ دیکھ لیجئے آج کل نئے پیدا ہو گئے ہیں، اور ان میں سے کروڑوں ایسے ہوں گے، یا کروڑوں نے تو لاکھوں کرنے کے لاکھوں ایسے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا حکم دیا نہ کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے دینی معاملات بھی آج کل آپ دیکھیں کس قدر زائد ایسے آگئے ہیں کہ جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، اور مکتبہ فکر والا ہر اسکول آف تھاٹ والا وہ اس کو اپنائے ہوئے ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مساجد پر مد اور مینار، پکی مساجد میں قالین، اسپیکر پر نماز، اور اسپیکر کی آواز پر مطلب تقاریر وغیرہ مائک پر بیان کرنا، اسپیکر کی آواز پر سننا۔ اسی طریقے سے دارالعلوموں کی پختہ عمارتیں بنانا، اس کا خاص سلیبس مقرر کرنا، سال کے ایک مخصوص حصے میں اس کو شروع کرنے کا لزوم، اور سال کی مخصوص تاریخ میں ختم کرنے کا اہتمام، پھر اس کے لیے سلیبس، پھر اس کے لیے ایک ڈیوریشن کہ 8 سال میں یا 10 سال میں ختم ہوگا، پھر اس کے لیے باقاعدہ سند، پھر اس کے لیے دستار بندی وغیرہ کی تقاریب۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پہ اعراب، قرآن پاک کو خوبصورت بنانا، اس کو مختلف جلدیں اس کی قائم کرنا،
اسی طرح نماز کے سلسلے میں جماعت کے اوقات پاس سے مقرر کر دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کر کے دکھایا، نہ صحابہ نے حکم دیا نہ صحابہ نے کیا، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس زمانے میں نہیں تھی، ہم کر رہے ہیں۔ لہذا اب پھر میں ایک دفعہ بات کو دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے سلسلے میں جو کچھ ہمیں ارشاد فرمایا اور جو کچھ کر کے دکھایا، وہ ہم آمنا صدقنا کہہ کے قبول کریں گے، نہ اس میں کمی کریں گے نہ اس میں زیادتی کریں گے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادات تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ گویا کہ ان عبادات کے اندر جتنی بھی چیزیں مقرر شدہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کس میں 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، کون سی نماز میں 2 ہیں، کس میں 3 ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، ہم کبھی بیشتر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر امور ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام نہ فرمایا ہو، خاموشی اختیار فرمائی ہو، منع نہ فرمایا ہو، اس میں ہمیں بھی اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ دین کو تقویت دینے والا ہو تو اس کا بعض اوقات اختیار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے تجوید کا سیکھنا سکھانا آج کل واجب ہے، وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ وہ لوگ عربی اللسان اور فصاحت و بلاغت تو کہہ لیجئے کہ ان کے مطلب بچوں کی گھٹی کے اندر پلا دی گئی تھی، تو وہ تو عرب لوگ تھے تو ان کو تو تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس جب عجمیوں کے پاس یہ قرآن عظیم پہنچا تو ہمارے ہاں چونکہ ہا اور ہا میں فرق، سین صاد اور سا میں فرق، زا زال وا میں فرق، اگر ہم ذرا بھی نہ کریں تو الٹا سلٹا ہو جائے گا اور سب کچھ مطلب مفہومات بگڑ جائیں گے، اس لیے تجوید کا سیکھنا واجب قرار دیا گیا۔ حالانکہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ اس کا رواج تھا، نہ خالصتاً، یہ تو ہے سرکار نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو، قرآن میں ہے ورتل قرآن ترتیلا، لیکن اس میں سب میں تعویلات ہو سکتی ہیں، صریح حکم نہیں ہے، کیونکہ اگر بالفرض اس کا یہی حکم مطلب لے لیا جائے کہ جی تجوید سیکھو، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھو، تو آپ سوچئے کہ یہ قرآن اتر رہا تھا عربی اللسان لوگوں پر جنہوں نے پہلے ہی پیدائشی ان کو تجوید آتی تھی، تو کیا ان کو کہا جائے گا کہ تم نے تجوید جو جانتے ہو تم تجوید سیکھو، تجوید سے قرآن پڑھو؟ کیا وہ غیر تجوید سے قرآن پڑھتے تھے یا پڑھنے کا امکان تھا؟ تو لازم سی بات ہے کہ اس میں اور تعویلات پاسبل ہیں، لہذا ان کو تجوید کے لیے ان دلائل کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ تجوید کے لیے حکم صریح حکم نہیں ہے۔ لہذا تجوید کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح حکم ارشاد نہیں فرمایا، صحابہ کرام نے نہیں، ہاں ہم تعویلات سے اندازہ کرتے ہیں اور پھر ویسی عقلی لحاظ سے جب غور کرتے ہیں کہ اگر تجوید نہ سیکھی جائے تو قرآن کے معانی کچھ ہی کچھ ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر تجوید کا سیکھنا ہم نے واجب قرار دیا، حالانکہ پہلے اس کا کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے۔ تو بعض ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں اور ان کو کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ کرنے کے سلسلے میں دین کا بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو لہذا اب اصول بس یہ سامنے آیا کہ دیگر تعویلات الگ ہیں، لیکن نماز میں کن نمازوں میں جہر ہوگا، کن نمازوں میں آہستہ پڑھا جائے گا۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر فرمایا ہم جہر کریں گے، جہاں سری نماز پڑھائی سری نماز پڑھیں گے۔ گویا کہ اگر آپ کے بچے آپ سے پوچھیں کہ ہم 3-4 نمازوں میں بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں، جیسے جمعہ ہے، عیدین ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور 2 یعنی ظہر عصر میں آہستہ کیوں پڑھتے ہیں، تو جواب یہ ہوگا اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کر کے دکھایا، تو ہم کی اقتدا کے مطلب ہم آپ کی اقتدا پر مجبور کیے گئے ہیں، ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کریں، آپ کا کہنا مانیں، اتباع کریں۔ لہذا آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نماز جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پس جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا یعنی جہر سے پڑھا، ہم اس میں تم کو قرآن سناتے ہیں، یعنی آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اس نماز میں آپ نے ہمارے سامنے قرآن آہستہ پڑھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس نماز میں تمہارے سامنے آہستہ قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سورہ فاتحہ سے زیادہ قراءت نہ کرو، تو یہاں مراد چونکہ نماز تھی اس لیے میں نے پہلے نماز کا ہی لفظ کہا
کہ اگر تم نماز میں فاتحہ سے زیادہ قراءت نہ کرو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں پہلی یعنی فرض کی مثال طور پہ پہلی دو میں اور سنن وغیرہ کے اندر سب میں سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کا مفہوم یہی لیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر تم نے کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ لی تو واجب ادا ہو گیا، یعنی اس میں فرض بھی آ جائے گا کہ ایک آیت کی قراءت فرض ہے اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس میں یہ دلیل اس سے استعمال کیا ہے باقاعدہ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اتنا پڑھ لو کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ نہیں ہے تو قراءت کی کفایت نہیں ہوگی، اور جب کفایت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ہم اس کا دیگر بہت سارے دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور آپ جو ریگولر سننے والے ہیں آپ جانتے ہیں میں نے پیچھے بہت زیادہ اس پہ کلام کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بس یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز کامل ہوگی اور نہیں پڑھیں گے ناقص رہ جائے گی۔ اور فرمایا اگر تم اس سے زیادہ قراءت کرو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جو لوگ سورہ فاتحہ کی قراءت کو فرض قرار دیتے ہیں وہ بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کو کافی نہیں کہتے بلکہ اس کے ساتھ سورت ملانے کو لازم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے تو آگے سے بھی فرمایا زیادہ قراءت کرو تو بہتر ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں کرو تو کوئی بات نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کے ظاہر کو نہیں لیا جائے گا بلکہ اس میں کچھ تعویل کرنی پڑے گی، کچھ اس میں جو آپ کے کہنے کے مقاصد پوشیدہ ہیں ان پہ غور و تفکر کر کے دیگر احادیث کی روشنی میں پھر ان کو بیان کیا جائے گا تو مفہوم سامنے آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کو لازم ٹھہرا رہے ہیں اور اس سے زیادہ کی قراءت کو کہتے ہیں کریں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے دیگر دلائل کی روشنی میں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز کامل نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور ترک واجب سے نماز مطلب اگر بھولے سے رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن ناقص رہے گی۔ ہاں کوئی جان بوجھ کے واجب ترک کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نماز اس کی واجب العیادہ ہے، اسے لازمی طور پہ نماز پڑھنی پڑے گی، سجدہ سہو سے اس کا تدارک نہیں ہوگا۔ بھولے سے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو نماز ناقص ہوگی، سجدہ سہو کر لے گا تو وہ نقص بھی ختم ہو جائے گا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ اگلا باب قائم کیا ہے بالجہری بقراءۃ صلاۃ الصبح، نماز فجر میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 773۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ عقاب کے بازار کا ارادہ کر روانہ ہوئے، اور ان دنوں آسمان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو چکی تھی، رکاوٹ بن چکی تھی، اور ان کے اوپر آگ کے گولے پھینکے گئے تھے۔ بس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور ان سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور ہمارے اوپر آگ کے گولے پھینکے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی نئی چیز حائل ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اب سب شیاطین مل کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، نئی چیز حائل ہوئی ہے، پس زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرو اور تفتیش کرو کہ تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی ہے۔ پھر وہ سب کے سب جنات روانہ ہوئے اور تہامہ کے کس طرف گئے؟ تہامہ ایک مقام تھا، وہاں گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوقاز کے بازار کا قصد کر کے گئے تھے، اور کھجور کے ایک درخت کے پاس اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ان جنات نے قرآن سنا تو اس کی طرف کان لگائے، یعنی توجہ کر لی، ٹھہر گئے، گزر رہے تھے جنات تو ٹھہر گئے، چاروں طرف سے گھیر لیا اس جماعت، کیونکہ جنات اپنے اصلی شکل میں نظر تو آتے نہیں ہیں، تو یہ سب کے سب جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے لگے۔ بس انہوں نے کہا، یعنی جنات نے آپس میں کہا کہ یہ ہے وہ چیز، خدا کی قسم تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان جو حائل ہو چکی ہے، اور جو کچھ یہ حائل ہوئی ہے وہ یہی چیز۔
یہیں سے وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ اب یہ انویسٹیگیشن کے لیے پورا گروپ نکلا تھا، وہاں پہنچا، سرکار کی قرات سنی، سمجھ گئے کہ یہ ہے وہ قرات جو انسان کی نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور اسی کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیں آسمانوں پہ جانے سے روکا گیا ہے، اور اگر ہم کوشش بھی کرتے ہیں تو اب کے گولے پھینکے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ سالو ہو گیا۔ تو یہ اب شیاطین واپس اپنے گروہوں کی طرف گئے، اور وہاں جا کر کہا، اپنی قوم تک گئے اور کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے بہت عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی جتنے ناس وہاں آئے تھے وہ سب کے سب ایمان لے آئے، اور اب جا کے اپنے دوستوں کو پیغام دے رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، اپنے ہم قوموں کو پیغام دے رہے تھے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 2 بھی ہے، یعنی اسی کا وہ مفہوم ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کہیے تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 10 تھی، جو آیت نمبر 1 نازل کی گئی، حالانکہ آپ کی طرف صرف جن کے قول کی وحی کی گئی تھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کا قول پیش وحی فرمایا، اور فرمایا کہ لوگوں کو بتائیے کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو یہ جنوں کا قول تھا، جو جنوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بذریعہ وحی بھیجا، اور فرمایا کہ اب صحابہ کو بتائیے کہ میری طرف یہ وحی گئی ہے۔ تو اب اس پہ تھوڑا سا تبصرہ دیکھ لیجئے۔ پہلے تو عقاب، یہ ایک پہلے ہی سمجھ لیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے، بعضوں نے کہا یہ سفر معراج سے پہلا ہے۔ سفر معراج ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے کا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ اس سے بھی پہلا واقعہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال صحیح یہ ہے کہ یہ ہجرت کے سے پہلے کا واقعہ ہے، زیادہ اس پہ دلائل موجود ہیں۔ تو عقاز جو تھا یہ بازار تھا، جس میں جو طائف کے اور مکے کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں پر یہ قائم ہوتا تھا، اور فار پوری جہاں جہاں کفار ہوتے تھے وہ سال میں ایک دفعہ، یعنی جتنے عرب کفار تھے یہاں پر جمع ہوتے تھے، اور تقریباً 1 مہینے تک یہاں قیام ہوتا تھا۔ اس میں تفریحات ہیں، اس میں پھر جو شعراء پورے سال میں انہوں نے قصائد لکھے ہوتے تھے، شعر لکھے ہوتے تھے، وہ جمع ہوتے تھے، اپنے سناتے تھے قصے، پھر اپنے بڑوں کی جنگوں کے واقعات بیان کر کے فخر کرتے تھے، اور شعروں میں جس کے شعر سب سے بہترین ہوتے تھے وہ پھر کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیے جاتے تھے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ نفتح میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔